अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज का प्रोग्राम हमारा, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो नाज़िया अली हैं, कॉलमनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल वर्कर हैं, और उनको काफ़ी सारे खिताबात से भी नवाजा गया है। साथ साथ हमारे साथ डायरेक्टर, राइटर, नॉवेलिस्ट इब्ने आस हमारे साथ आज होंगे, और अब उनको इंशाल्लाह ताला हम ऑन बोर्ड भी ले लेते हैं। नाज़िया अली ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। एक मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़िया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमें दिया। नाज़िया का मैं आपको थोड़ा सा तारुफ कराता चलूँ कि नाज़िया कॉलमनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सोशल वर्कर हैं, और इनको जो है मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में इनके काफ़ी कॉलम जो है हमने देखा, और उसको जो है इनको जो है वो कौम की बेटी के लफ्ज़ से जो है वो नवाजा गया है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच, बहुत आपका शाह साहब, और थैंक यू सो मच जाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जो सिचुएशन है, पूरी कोशिश होगी कि हम कोई इस तरह की बात करें कि जिससे लोगों के तरफ कोई मुस्बत हम पैगाम पहुंचा सकें इस प्लेटफॉर्म के जरिए। लेकिन अगर और मतलब न्यूज़ हो जाता है तो आई थिंक इससे अच्छी बड़ी न्यूज़ हो नहीं सकती। जी नाज़िया, क्या कहेंगी? मैं इस बारे में यही कहूँगी कि देखिए, जहाँ तक मुल्की सूरत हाल की या मईशत की हम बात करते चले आ रहे हैं शुरू से, कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ही है। पहली बात तो ये कोविड-19 की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान जो मुश्किलात फेस कर रहा है वो सबके सामने है। लेकिन हमें इस बुरे वक्त में भी अच्छाई को तलाश करना चाहिए। ये जो छोटी सी भी खबर हो ना, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में हो, इंटरनेशनली हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर भी, जबकि दीगर जो अशियाए खुर्दोनोश है उसके अंदर उनके रेट्स में कमी नहीं आई, जो कि पेट्रोल की कमी की वजह से आनी चाहिए थी। मगर मैं ये बोलती हूँ कि चाहे मुल्क के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं ना, आप पॉजिटिव चीज़ें तलाश करें, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ जी रहे हैं, आप अपनी ज़ात के लिए भी बहुत अच्छा सोच सकते हैं। इस वक्त आप अपनी ज़ात के लिए इस वक्त बहुत अच्छे रास्ते निकाल सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी कि छोटा सा अगर नेकी में आप हिस्सा डाल दें कि बुराइयां फैलाने के बजाय और अच्छाई को तरजीह दें तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नाज़िया अली, आपने माशाल्लाह लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की खिदमत की है आपने, और मैंने देखा कि आपने अपनी तस्वीर वगैरह नहीं लगाई, कोई इतनी ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं की। थोड़ा सा बताएंगे लॉकडाउन में जो आपने लोगों की इतनी खिदमत की, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी बताएं, सबको, लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं ये कहूँगी कि जहाँ तक बात तस्वीर की हो रही है, ये जो मैंने अभी आपको स्टार्ट में ही कहा ना कि इस लॉकडाउन में हमें कोशिश करना चाहिए कि कुछ चीज़ें हम पॉजिटिव करें। यानी पॉजिटिव तो चलें, वो लोग जो पब्लिसिटी भी कर रहे हैं उनका अपना कुछ की तो मजबूरी है कि एनजीओज हैं, अगर वो बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तो उनको कहाँ से फिर डोनेशन आएगा। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि क्या ज़रूरी है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसकी तजलील भी की जाए। इस मैसेज को मेरे फॉलो करते हुए जो लोग साथ में काम कर रहे हैं, जो इस वक्त फील्ड में इस तरह से कि जो लोग घरों पर बैठे हैं वो तो बैठे हुए हैं, लेकिन इस मुश्किल हालात के अंदर जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी बाखूबी ये बात नॉलेज में है कि कौन लोग किस लेवल पर काम कर रहे हैं। तो मैं उसमें सिर्फ ये कहूँगी कि हमारे इस मैसेज को बहुत सारे लोगों ने, बहुत नई एनजीओज ने, यंगस्टर्स ने फॉलो किया, और उन्होंने पिक्चर्स भी ब्लर करके लगाई। लेकिन मुझसे काफ़ी लोगों ने ये भी कांटेक्ट किया, बहुत सारों का ये था कि इस लॉकडाउन के ज़रिए से काफ़ी लोगों ने अपने अकाउंट्स ऐसे ही भर लिए एनजीओज के नाम पर। तो मैं ये बोलती हूँ कि देखिए खुदारा, ये इतना बुरा वक्त है कि बुरा वक्त ये वो वाला वक्त है कि जो कब किस पर आ जाए हमें बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है। देखें, आप अमेरिका की एग्जाम्पल देखें कि वहाँ पर स्टार्ट में जो फैमिलीज जिन्होंने ट्रक के ट्रक पूरे, और उन्होंने डोनेशन दिया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया राशन, उसके बाद उनको ये नौबत आ गई कि जब फॉर्म्स फिल हुए तो उन्होंने फिर उसके बाद इमदाद मांगी।
تو میں صرف یہ بولتی ہوں لوگوں سے، میں اس لاک ڈاؤن کے بعد جو این جی اوز، جو میرے بھائی، جو ینگسٹرز اس کاز میں میرے ساتھ شامل ہیں، جنہوں نے میری ہیلپ کی، اور جو وہ لوگ جو بیچارے مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے صرف میری بات کے اوپر کہ وہ مجھے مدد کے لیے پکاریں گے اور میں اس ٹائم پر موجود ہوں گی، ان کی میں آس بنی. لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے اس کاز میں میرا ساتھ دیا، میں ان سب کے نام بھی انشاءاللہ بتاؤں گی. لیکن ابھی وہ لوگ بھی نہیں چاہتے، وہ لوگ بالکل نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں فرنٹ پر آئیں. اور پکچرز کا تو اسپیشلی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو بیٹھا ہوا تھا صرف یہ ہوا ہے کہ اس کے گھر پر راشن پہنچانے کا کام کیا ہے، جسٹ کہ اس کو ضرورت ہے اور اس کے گھر پہنچ گیا ہے، اور اس کا نہ ہم نے کوئی آئی ڈی کارڈ لیا ہے، نہ اس کے نام کی کوئی پبلسٹی کی ہے، نہ کوئی لسٹ بنائی ہے اس کی. صرف یہ ہے کسی نے مدد کے لیے پکارا ہے. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میرے جو بھائی ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، جو بھروسہ کر کے، وہ اس لیے کہ میں نے 1 روپیہ کسی سے نہیں لیا ڈونیشن کے نام پر، مجھے صرف یہ تھا کہ کوئی پکار رہا ہے تو اس کی پکار جو دے سکتا ہے اس تک پہنچا دی جائے. اور وہ کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی. اور ابھی بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو رمضان آ چکے ہیں. میں تو سب سے یہ بول رہی ہوں کہ اب آپ اپنے سال کے 12 مہینے کا یہ حساب کتاب بنا لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی زکوٰۃ کا ہے نا، یعنی مال کے اندر ہمارے پاس تو ایگزامپلس موجود ہیں اس میں، ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں کی اور دیگر جگہ پر بھی، کہ جہاں تجارت میں انہوں نے اپنی کمائی میں پرسنٹیج کا حساب بنایا نا. کہ اگر مثال دے رہی ہوں میں کہ اگر آپ کی سیلری، یعنی میں ایک عام کمانے والے کی بات کر رہی ہوں، 100 روپے آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں سے 10 روپے نکالنے کا انسانیت کے نام پہ کام شروع کر دیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے دے گا، کہاں سے نوازے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے. بالکل ایبسولوٹلی رائٹ. نہیں، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ نے تو ماشاء اللہ کام کیا، لوگوں کو بغیر تصویر کے راشن پہنچائے، بغیر تصویر کے لوگوں کو تک پہنچائے. یہاں پہ گورنمنٹ نے تو ایک ہاتھ کو دیا، ایک ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ لوگ پتہ نہیں کہاں ہیں. یہ کہوں گی ابھی تک جو بھی سچویشن ہے، جو بھی صورتحال ہے ہمارے ملک میں، اگر ایک چیز، ایک کرائسس، ایک وبا کی صورت میں، عالمی وبا کی صورت میں ایک بیماری آ چکی ہے، تو اس کے بعد لائے عمل تو ہم کسی چیز پر بھی نہیں کہہ سکتے نا. دیکھیں ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو راشن ڈسٹریبیوشن کی بھی، اس کے لیے بھی وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر اور باقاعدہ طور پر منظم انداز میں بہت اچھا لائحہ عمل بنا سکتی تھی، لوگوں تک حق پہنچ سکتا تھا. لیکن جب الیکشن آتے ہیں، مردم شماری ہوتی ہے، ہمارے پاس، ہماری حکومتوں کے پاس، ہماری چاہے وفاق ہو، وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، ان سب کے پاس تمام لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے. اور جب لسٹ موجود ہوتی ہے تو وہ الیکشن کے لیے پرچیاں بھی تو جاتی ہیں، ووٹ بھی تو مانگا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو محلے ہوتے ہیں، چھوٹے محلے ہیں، وہاں پر جو ان کا ذمہ دار ایک انسان ہوتا ہے، رسپانسبل پرسن، اس کے پاس بھی پوری فیملیز کا بایو ڈیٹا ہوتا ہے. وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس فیملی کی کیا حیثیت ہے، وہ افورڈ کر سکتی ہے یا نہیں. دیکھیں میں یہ والی بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت مڈل کلاس کو اتنا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 دن میں، کرنٹ سچویشن پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، 3 سے 4 دن میں کہہ رہے ہیں جب بھائی وائٹ کالر، سفید پوش، کراچی کی مڈل کلاس عوام جب اتنی غریب ہو گئی تھی تو مارکیٹس کھلتے ہی 8 سے 12 ارب کی شاپنگ کیسے کر لی ان سب نے. یہ ایک سوال ہے نا. لیکن لوگوں کو بریفنگ صحیح نہیں دی جاتی، ان کو سچائی سے آگاہ نہیں کیا جاتا، انہیں بتایا نہیں جاتا. انفیکٹ یہ کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے. انہی لوگوں کو اگر صحیح استعمال پر لگا دیں تو ان کو معلوم ہو کہ ہماری مڈل کلاس بھی ہے نا، اس کی بھی کلاسز ہیں، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ. جو بالکل اپر کلاس ہے مڈل کلاس کی، وہ تو سب کچھ افورڈ کر سکتی تھی، وہ سب کچھ افورڈ کر سکتی ہے. لیکن اگر ہم بالکل لوئر ہمارے مڈل کلاس کی بات کریں، وہی لوگ ہیں نا جو اس پریشانی کو سہ رہے ہیں. اور میں مڈل کلاس سے بھی ہٹ کر غربت کی بات کرتی ہوں، جو غریب انسان ہے. جب بات ہو رہی ہے، ہم نے کیمپین چلائی نا، دیکھیں ہم نے ان چیزوں کو جا کر فیل کیا نا. ہمارے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اسمبلیز کے اوپر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ جا کر زحمت کریں گے کہ اپنی جانوں کی رسک لیں گے؟ یہ لوگ تو بولیں گے ہمیں فلاں چیز ہو گئی. اچھا ان کو علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی ہیں اور ہو بھی جاتا ہے، پازیٹیو آ بھی جاتا ہے، تاکہ لوگوں میں وہ خود سب سے پہلے جانا مناسب نہ سمجھے. تھوڑا سا تلخ ہے یہ جملہ، لیکن حقیقت ہے یہ کہیں نہ کہیں. آپ لوگ کم از کم دنیا کا سوچ لیں، لوگوں کا سوچ لیں. ان ایریاز میں جائیں، ان لوگوں کو دیکھیں جہاں ہم مزدور کی بات کر رہے تھے کہ روز جو کماتا ہے تو اس کا گھر چلتا ہے، اس کا چولہا جلتا ہے. تو پتہ یہ چلا وہ مافیا
وہ مافیا جو مانگنے والے لوگ ہیں، جو کب سے ان کا کام ہی یہی ہے، عید پر بھی، پورے رمضان بھی، پورے سال بھی ہمارے کراچی کی ساری چورنگی کے اوپر کہیں پر بھی کھڑے ہو کر، سگنلز کے اوپر کھڑے ہو کر بھیک مانگنا، کوئی سب بیلچے لے کر، کوئی اینٹ ہاتھ میں لے کر، کوئی کچھ. جب راشن بھی ڈسٹریبیوٹ ہوا، دیکھیں جب ہم عام عوام یا این جی اوز کب تک کام کریں گی، ینگسٹرز کب تک کریں گے؟ یہ حکومتی اداروں کا اور حکومتی لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو اس وقت عوام کر رہی ہے، پاکستانی عوام. اور اس وقت ان سب کو ان چیزوں پر لائحہ عمل تیار کرنے کی فوری ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے یہاں لاک ڈاؤن میں کون کون سی چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں. جو میں مزدور والی بات کر رہی ہوں، جو اصلی مزدور ہے اس تک حق نہیں گیا. وہ جو لوٹ مار والے لوگ تھے، انہوں نے لوٹ مار کی، راشن انہوں نے جمع کیا، راشن اتنا جمع کر لیا انہوں نے کہ وہ بیچ کر آ گئے. یہ سب کچھ ہے نا، یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے. صحیح بات ہے، صحیح. ہاں ایسا ہوا ہے اور ہم نے ایسے لوگ سامنے آئے ہمارے جو. اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، دیکھیے ایجوکیشن ہماری کہاں جا رہی ہے؟ کیا ہمارے ملک کے بچے کو پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ ہم نے جب آن لائن ایجوکیشن کا ذکر سنا تھا اور ہم بڑے خوش تھے، ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے، اسکول بند ہو گئے، اس پر اچھی طرح سے کام ہوگا، ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے. میں وہ انسان تھی جس وقت بہت کرٹیسائز کیا جا رہا تھا سندھ گورنمنٹ کو. اس وقت بھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں تعلیم جاری رہنی چاہیے. باہر ممالک میں بھی یہ ہو رہا ہے، اسکول بند ہو رہے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، ہم ان کی زندگیوں پر چانس نہیں لے سکتے. لیکن ہم اپنے سندھ کے ابھی وزیر تعلیم سعید غنی کی پریس کانفرنس جب ریسنٹلی سنتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو کلیئر میسج دکھائی دیا؟ یا 2 months کے بعد، 2 مہینے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ اب کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب بچے جاہل ہو جائیں گے؟ پنجاب کے بھی، یہاں سندھ میں بھی ابھی 9th میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر انٹر کی بات ہوئی کہ 9th کے اسٹوڈینٹس کا رزلٹ دیکھتے ہوئے پھر ان کا میٹرک کا آئے گا پروموٹ کرنے کا، 11th یعنی فرسٹ ایئر کا دیکھیں گے کہ کتنے مارکس ہیں، تو پھر انٹر کی ہوگی بات. لیکن آپ لوگ اس پر کوئی کمیٹیز بناتے، ایجوکیشن کی الگ بناتے. دیکھیں بالکل آپ بالکل صحیح بات کہہ رہی. میں مانگ رہے ہیں، دیکھیں ہم ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی گردنیں یعنی عوام سب جھک کے سنتی رہے؟ ہمیں کیا ایسی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ پاکستان کو نہ صرف سیاسی قیادت کی ضرورت ہے سنگین قسم کی ایک اچھی، نہ صرف قیادت کی سیاسی بلکہ مذہبی طور پر بھی. دیکھیں ہمارے یہاں ہم تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اتحاد کی بات ہو، یکجہتی کی بات ہو، مگر وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں اس موقع کے اوپر بھی لڑوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں 2 NGOs کا ذکر کرنا چاہوں گی اور ضروری ہے اس وقت کرنا. دیکھیں ہم جب بات کر رہے ہیں نا، رزق پہنچانا ہے لوگوں تک، غریبوں کی مدد کرنی ہے، اس وقت بھی وہ کون سی ایک ایسی اشتعال انگیزی ہے، وہ کون سی آگ ہے، وہ کون سی نفرت ہے جو کہتی ہے سیلانی سے نہیں لو تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، JDC سے نہ لو تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. آپس میں مسلمانوں کو لڑوا رہے ہو. رزق تمہیں تو کسی اور کی دہلیز پہ پہنچانا چاہیے، انسان کی دہلیز پر پہنچانا چاہیے جو مسلمان نہ بھی ہو مگر وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہو. لیکن آج تم اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے سیاست آپ دونوں چیزوں میں کر رہے ہیں نا. جو یہ اس قسم کے فتوے جاری کر رہے ہیں، اشتعال انگیزی کروا رہے ہیں، نفرتیں بڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی کے گھر تک رزق نہیں پہنچنے دے رہے. چلو ٹھیک ہے، لوگوں کو خود پہنچا دو نا وہ رزق. اس ملک میں اسی لیے تو پھر عوام کو، لوگوں کو ہی آگے آنا پڑے گا سسٹم. کیونکہ دیکھیں صرف ایجوکیشن کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے راشن کی بات کی، پھر ہم نے ایجوکیشن کی بات کی. سب سے امپورٹنٹ دیکھیں، جب میں یہ بات کرتی ہوں نا کہ حکومتیں ہماری کیا کر رہی ہیں، وہ تو ریس لگا رہی ہیں. وفاق اور حکومتیں ہماری صوبائی جو ہے وہ پیسہ کمانے آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ پیسہ کمانے آئے ہوئے ہیں. ہم عوام کو، ہم اپنی خود کوئی سی بھی بات یا ذاتی یا کسی پہ کرٹیسائز نہیں، ہم اس وقت مشکلات کی بات کرتے ہیں. سب سے بڑی چیزیں یہ ہے کہ یہاں پر اعلانات ہوتے ہیں جس وقت یہ COVID-19 آتا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا. بھائی وہ بجلی کے بل اور گیس کے بل آپ نہیں بھروائیں گے، اس کے اندر ریلیف دے دیا ہے، وہ جمع نہیں کروائے جا رہے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہہ دیا، گورنر سندھ بعد میں آ کر بولتے ہیں کہ کمپٹیشن چل رہا ہے نا، آپ آپس کی لڑائی میں آپ عوام کو پیس رہے ہیں. آپ بھول چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. کر سکتے ہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ نہیں گورنمنٹ کا کام ہے.
اس میں میں آپ لوگوں کو اس بات کے لیے بھی کہوں گی، جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ جہاں ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا سسٹم بنانے کی یا لائے عمل یا کمیٹیز ہونی چاہیے اس کے لیے. اب پازیٹیو اور نیگیٹو کی ہم اگر بات کریں گے تو وہی چیز جو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، اگر وزیر اعظم کے خلاف کوئی بات ہوگی یا حکومتی کوئی بھی عہدیدار ہے اس کے خلاف کوئی بات ہوگی تو فوراً سے سائبر کرائم میں وہاں سے آ جائے گا کہ بھئی اس انسان کی پکڑ ہو جائے گی اور اس کو کسی بھی کنویں سے نکال بھی لیا جائے گا، اس کی آئی ٹی بھی بلاک ہو جائے گی. یہاں لیکن آپ میں یا کوئی اور ہے وہ اگر سچ اور حق کی بات کر رہا ہے تو اس کے پاس پھر نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے، اسی کے بعد ای میل آ جاتی ہے کہ بھائی آپ کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں. انفیکٹ کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو یا فیس بک اکاؤنٹ ہو، کچھ اگر آپ نے سچ کی بنیاد پر ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں تو وہ تک بھی ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں. میں تو بولتی یہی آ رہی ہوں ہمیشہ سے. ابھی جب فریڈم کا بھی آیا تھا جرنلزم کے ڈے، میں نے اس پر یہی کہا تھا کہ میرا کوشچن ہے کیا ہمارا میڈیا یا ہم لوگ آزاد ہے؟ کیا آج بھی ہم آزاد ہیں؟ یہ کوشچن مارک. جہاں پر لمٹس بنا دی جاتی ہیں، جہاں پر آپ کی باؤنڈریز ہیں، اور پھر یہ عدل نہیں ہے نا. عدل کیا ہوتا ہے؟ بیلنس ہوتا ہے نا. اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہے اور انصاف کے تقاضے صرف آپ کی ذات کے لیے ہیں تو اس میں کیا کہا جائے گا کہ کس کے لیے ہے انصاف کے تقاضے؟ اچھا نازیہ، یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان کی بیٹی کا بھی جو ہے وہ لقب ملا، میں نے دیکھی کافی جگہ آپ کی نیوز چل رہی تھی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے کافی مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی ہے، کافی باتیں کی ہیں آپ نے، تھوڑا سا بتائیے کہ اس بارے میں. جی بالکل، میں اس بارے میں بلکہ بتانا بھی چاہوں گی تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں، بڑا لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے ہر چیز میں کہ یہ تو آیا اس میں تو یہ کر لیا. ہمارے نا بہت جلدی کسی کی بھی کامیابی یا کوئی اچھائی ہضم نہیں کی جاتی. ہم وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ہی پورے ہو جاتے ہیں. تو ایک انسان کی جب وہ بات یہ ہے بنیادی طور پر اگر کسی بھی مقام پہ کوئی انسان پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی بہت اسٹرگل ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے بہت انکشاف ہوا بڑا، لیکن جو لوگ مجھے ذاتی طور پر جانتے تھے ان کو معلوم تھا کہ میں بچپن سے لکھتی ہوئی آ رہی ہوں اور میرے اس کریئر کو تو میری آدھی لائف ہو گئی. 15 سال ہو گئے. 15 سال کے بعد اگر یہ مجھے خطاب ملا ہے لوگوں کی طرف سے، میرے سارے صحافی بھائیوں کی طرف سے، تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی، بہت آنر کی بات تھی. اور اب مجھے ایسا لگتا ہے جب میں آج یہ بات بھی کر رہی ہوں نا کہ میرے کندھوں پر ذمہ داری زیادہ بڑھ چکی ہے. میں نے سچائی کا دامن کبھی کسی جگہ پر نہیں چھوڑا. لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کا سلسلہ بھی میں ہمیشہ جہاں جس مقام پر جس ادارے سے منسلک رہی اپنے اصولوں کے تحت رہی. ابھی جب آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے نا، دیکھیں میں اس لیے بہت سارے لوگوں کو زہر لگتی ہوں کیونکہ میں سب باتیں بہت کڑوی کرتی ہوں، اور جو سچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہمیشہ سے کڑوا ہے اور اس کو ہضم کرنا بہت کم لوگوں کے بس کی بات ہوتی ہے. تو یہ جو ابھی ابن عاص صاحب بھی ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے نا کہ اسکول، دیکھیں ہم اگر پرائیویٹ اسکولس کی بات کرتے ہیں یا ٹیچرز کی، تو ان میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ان کے پاس پیکیجز ایسے آ رہے ہوتے ہیں سیلریز کے، یا سسٹم ہوتا ہے اسٹرکٹ ہوتا ہے، ان کے پاس آرڈرز ہوتے ہیں تو وہ مجبوری میں پڑھا بھی لیتے ہیں. اب جب ہم گورنمنٹ اداروں کی بات کر رہے ہیں نا اسکولس کی کہ وہ کیوں نہیں پڑھاتے، اور انہوں نے جیسے سندھی کی ایگزامپل دی کہ وہ صرف بول سکتے ہیں ان کو آتی نہیں ہے. آپ لوگوں نے تو میرٹ کا جنازہ نکال دیا ہے. کوئی مجھ سے میری ہسٹری پوچھے گا، میں ابھی یہ ذکر نکلا ہے تو میں بتاتی ہوں جب یہ تلخ ہے، میں تلخ ہوں ان معاملات میں، تو اس کا مطلب ہے یقینی طور پر ہم نے کوئی بھی چیز ہوا میں ہم بات نہیں کر رہے، ہم نے اڑتی ہوئی نہیں دیکھی ہے. وہ تجربہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے، ہم نے وہ دیکھا ہے. جب ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، ہر لڑکا لڑکی جب خود پڑھ رہا ہوتا ہے نا، ہماری مڈل کلاس ایسی ہے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ٹیچنگ ضرور کرتا ہے. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے کہیں نہ کہیں سے بھی ٹیچنگ کا تجربہ ایکسپیرینس نہ کیا ہو. تو میں نے سی ٹی میں پورے، یعنی سی ٹی کا جو ہوتا ہے کورس، اس کے اندر میں نے پورے شہر میں 2nd پوزیشن لی تھی. لیکن جب میں بی ایڈ بھی کر رہی تھی، میں اس کے فرسٹ ایئر میں تھی، مجھے پتا چلا کہ جب آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس دینے کے لیے رشوت نہیں ہے، آپ کا میرٹ کا جنازہ نکل جائے گا. میں نے اپنا ٹائم برباد نہیں کیا، وہ اس لیے کہ میرے فادر دنیا سے جا چکے تھے اور مجھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا تھا. میرا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا، میری ایج ایسی نہیں تھی، اور اسی وقت میں نے میڈیا کا انتخاب کیا جسے بہت کرٹیسائز کیا گیا. لیکن میں نے اپنی زندگی، میں نے اپنی لائف اسے دی، اور میں نے یہ عزم کیا کہ کم از کم کسی بھی مشکل میں کوئی بھی ہوگا میں اس کو نکالوں گی بلا تفریق. میں بلا تفریق اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ یہ میرے خود کی ایکسپیرینسز ہیں. لوگ آپ کو آپ کے نام سے نہیں، آپ کی پہچان کیا ہوتی ہے، آپ
कौन सी रंगो नस्ल से है, आपका कौन सी फैमिली से ताल्लुक है। अच्छा आप कराची वाले हैं तो फिर तो आप भूल ही जाए ना, आपके साथ इंसाफ होगा। खासतौर पे आप उर्दू बोल रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं। अच्छा जब हम कराची पालने की बात करते हैं ना, टैक्सेस देने की, कि कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, समझे आपने ये जुमला अदा करके तो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया। अभी हम बात कर रहे थे ना कि मैंने उसमें कहा था, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की, हमारी हुकूमत ने जो कहा, तो उन्होंने ड्रामे का जिक्र किया, पहला प्रोजेक्ट है। मैं उस पर बोलती हूँ उनका एक और प्रोजेक्ट है हमारी हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का, जो बहुत कामयाबी से तरक्की करता जा रहा है, और वो है हमारी नई नस्ल को बिगाड़ने का, उनको तहजीब और अदब से दूर करके गालियां सिखाने का। आप जरा सोशल मीडिया पे देखें, आपको नहीं पता इस वक्त मैं हमारे प्यारे प्यारे कप्तान वजीर आजम के लिए एक लफ्ज निकालूंगी, पता चलेगा मेरी किरदार कशी हो जाएगी, मेरे कार्टून्स बन जाएंगे। लेकिन आपने क्या, यानी आप तहजीब कभी भी नहीं सिखाएंगे क्या? इस कौम को जाहिल रखना है, इसके बच्चों को सिर्फ जाहिल ही रखना है कि आपके आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं? क्या हमें आप लोगों के बैकग्राउंड्स का नहीं पता? क्या हमें आप लोगों की नस्लों का नहीं पता? क्या हमें आपके बाप दादाओं का नहीं पता? आप लोगों से भीख मांग रहे हैं, आप अपना अकाउंट तो खोलें, आपकी जायदादें तो बताएं। मुझे लोग बोलते हैं कि जायदादें किसी नहीं, जब वजीर आजम की बात आती है लोग बोलते हैं नहीं किसी को कोई हक नहीं है। तो भाई फिर नैब और सबके पीछे क्यों भाग रहा है? फिर जो गरीब आवाम है, आम इंसान, उसके पास क्यों आ रहा है? एक और भी जो हासिल कर लें, हमारे टाइम है वो खत्म हो चुका है। मैं लास्ट में ये चाहूंगा कि नाजिया को एक अच्छी बात करें, कोई अच्छा मैसेज दें पूरी कौम को, पूरी दुनिया को। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हम तो कह भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लोगों तक यही पैगाम पहुंचा रहे हैं कि खुदारा इंसानियत को समझें, और इस वक्त बिल्कुल बिला तफरीक किसी की भी मदद कर सकते हैं करें। आपके बस में कुछ भी नहीं है ना अगर, तो आप अपने अतराफ में देख लें, अपनी सराउंडिंग में देख लें, नेकी का काम आप इस वक्त आपको तलाश करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये तो तिजारत एक तरह अल्लाह ताला से बिजनेस है, आप अपने कमाए हुए पैसे में से थोड़ा सा पैसा निकालें, ईद भी आने वाली है और इस वक्त इतना ज़रूरी नहीं है। जो साहिब हैसियत है हर साल ईद करते हैं, बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, तो वो इस वक्त अगर थोड़ा अपनी ज़रूरियात को कम कर लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके घर में ईद नहीं हो रही है, जिसके बच्चे पहन रहे हैं नए, खुदारा उनके लिए कोशिश कर लें। और ये पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, हम सब पाकिस्तानी है। इस वक्त हमें सियासतदानों की तरह लड़ाई नहीं करनी है। सोशल मीडिया पर भी मैं यही एडवाइस दूंगी सारे यंगस्टर्स के लिए कि प्लीज ये जो लॉलीपॉप हमें मिल रहे हैं ना हर तरफ से, इससे आप लोग इसका शिकार नहीं हो और दूसरों को अपने कंधे मत दें, अपने शोल्डर्स नहीं दें किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए। आप सबने पाकिस्तान को संभालना है और इन सब से निजात दिलवानी है पाकिस्तान को, ये अज़्म कर लें। थैंक यू। शाह साहब, सारा अच्छा मैसेज चला गया। मैं समझता हूँ आज का एंडिंग नोट इब्ने आस और नाजिया के नाम पे रहने दे। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आप सब बड़ी मेहरबानी भाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं उन्हें इंतजार के अलावा कुछ नहीं मिलता। आपको बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तब जाकर आपको अच्छा वक्त मिलता है। कोशिश करें, मेहनत करें, लगन से काम करें, आगे बढ़ें, यूनिटी पैदा करें मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर। हमने सब ने एक दूसरे का साथ निभाना है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम चार तस्वीर जो आ रही है आप देखें कि बिल्कुल हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हालांकि हम बहुत दूर बैठे हुए हैं। हर जो है मेरा जो गेस्ट है, भाई है, सिस्टर है, वो अपने अपने घर पर हैं। तो हमने लोगों को जोड़ना है, हमने अच्छी बातें करनी है, मोटिवेशनल बातें करनी है, इस कौम को आगे लेके जाना है। ये जो सिस्टम की खराबी है इस पे हम जैसे लोगों को आगे आना होगा। जब तक हम आगे आएंगे नहीं, हमारे मुआशरे में तब्दीली अगर हम सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। हमें सबको आगे आकर अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिया अली, थैंक यू वेरी मच। इब्ने आस, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम करते हुए अगर हमसे गलती हुई हो तो मादर चाहते हैं। आपका फीडबैक हमें एक नया हौसला देगा, हमें सीखने को मिलेगा, हमारी गलतियों को करेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस प्रोग्राम को जितना ज्यादा आप शेयर करते हैं शेयर कीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत मेहरबानी, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।